السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، کیا حال چال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہ سب خیر خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ چلے جی، آج کا ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں میری طبیعت کتنی زیادہ خراب ہے، اور میں جو ہوں چارپائی پہ پڑی ہوں۔ کافی دنوں سے میری طبیعت خراب تھی، دوائیاں کھا رہی تھی، کھا کے دوائیوں سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ بخار میرا اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، 102 103 104 اس طرح بخار ہو جاتا ہے، اور اتنی زیادہ سردی لگتی ہے، بہت زیادہ۔ ساری رپورٹیں کروائی ہیں، ساری کلیئر آئی ہیں۔ ابھی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نا چھاتی کا انفیکشن ہو گیا ہے، تو اس کے لیے مجھے الرجی کی دوائی دی ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ ویسے بھی وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کا امیونٹی سسٹم کافی ویک ہے، آپ جو ہے نا کافی کمزور ہو چکی ہیں، اور آپ کا ایک گردہ ہے، اور بلڈ بھی آپ میں بہت کم ہے، جس کے لیے ہم آپ کو ہیوی ڈوز بھی نہیں دے سکتے۔ بس اب انہوں نے مجھے یہ جو ہے نا ڈرپ لگائی ہے، یہ والی، یہ لکھ کے دی ہے کہ یہ لگائیں آپ، اس سے بخار آپ کا کم ہوگا۔ تو انشاءاللہ جی بخار اتر جائے گا۔ بس جی اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، تکلیف میں، تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو اس تکلیف سے اور اس آزمائش سے نکالتے ہیں۔ تو جب بندہ بیمار ہوتا ہے نا، تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ بیمار ہے، اس تکلیف میں ہے، تو اس کی بیماری کی حالت میں اس کے ایک ایک سانس پہ اس کی نیکی لکھو۔ جو اس نے اپنی صحیح حالت میں جو نیکیاں کی تھی، وہ نیکی اس کی لکھو۔ تو آپ سوچو، جب آپ بیمار ہوتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی بیماری کے بدلے آپ کی ایک ایک سانس پہ اللہ تعالیٰ نیکی لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کہ وہ ہماری بیماری جو ہے نا، وہ ہمارے لیے زحمت نہیں ہوتی، وہ ہماری مغفرت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیماری کی حالت میں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بیماری کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ، تو جس حال میں اپنے بندے کو رکھے، میں خوش ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر یہ دیکھیں ابھی اسد صاحب جو ہے نا خود ڈرپ لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمیں یہ لگانی آتی ہیں، ڈرپ پہ لگا لیتے ہیں ہم کنولے میں، اور کنولا تو خیر نہیں لگا سکتے، کنولا لگوا کے آئے ہیں، ڈرپ لگا لیتے ہیں، انجیکشن لگا لیتے ہیں۔ خیر 5.5 سال ہو چکے ہیں ہم ڈاکٹروں کے پلے پڑے ہوئے ہیں، تو بس یہ چیزیں آ ہی گئی ہیں۔ اسد جب بیمار ہوتے ہیں تو میں ان کو دیکھتی ہوں، جب میں بیمار ہوتی ہوں تو یہ مجھے دیکھتے ہیں، جب میں بیمار ہوتی ہوں تو مجھے ان کی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر سارا گھر ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، اور یہ پھر آپ کو پتہ ہے مردوں سے زیادہ گھر کے کام کاج نہیں ہو پاتے، کیونکہ صرف مرد جو ہے نا وہ کھانا بنا لیتے ہیں یا برتن دھو لیے، جھاڑو وغیرہ کرنا، کپڑے دھونا، یہ ان کے ذمے ان سے ہوتا ہی نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں۔ تو اب کافی دنوں سے میں بیمار پڑی ہوں، بچے چھوٹے ہیں، پھر ان کو اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے چھٹی نہ کریں۔ جب تک میں اٹھ کے چل پھر سکتی تھی بیماری کی حالت میں پھر بھی کام وام کر لیتی۔ اب 2 دن سے میں پڑ گئی ہوں چارپائی پہ، اب تو مجھ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا۔ تو بس جی، بس آپ سب نے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ میں خود اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بس جلدی صحت یاب کر دیں، صحت دیں، شفا دیں، میں اپنے بچوں کے جو ہے نا دیکھ بھال کر سکوں، اپنے گھر کی دیکھ بھال کر سکوں، اسد کا خیال رکھ سکوں۔ بس مجھے یہی ٹینشن ہوتی ہے، جب میں بیمار ہوتی ہوں تب بھی مجھے یہی ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو گئی ہوں، میرے بچوں کا کون خیال کرے گا، کون دیکھے گا۔ پھر ایک خیال یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بیمار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی ہمیں شفا دیتے ہیں۔ تو بس جی اللہ تعالیٰ ہی میرے بچوں کا خیال رکھتے ہیں، تو کل جہان کے بچوں کا اللہ تعالیٰ ہی خیال رکھتے ہیں، کل جہان کا خیال اللہ ہی رکھتے ہیں۔ تو بس جی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر ہے اس میرے مالک کا جو ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے، پھر ہمیں اس آزمائش سے، اس امتحان سے نکال بھی لیتا ہے، اور پھر ہمیں آزمائش میں ڈال کے ہمیں وہ کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ ہماری اس آزمائش میں بھی ہماری نیکیاں لکھتا ہے۔ وہ مالک بڑا غفور الرحیم ہے۔ میں اس سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کل جہان میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اور ان کے صدقے ہماری بھی تکلیف پریشانی کو دور کرے، آمین ثم آمین۔
تو پیارے بہن بھائیوں ویڈیو کو فل دیکھا کریں، فل واچ کیا کریں، ٹھیک ہے نا. ہماری کوشش ہوتی ہے اچھے سے اچھی ویڈیو بنائیں آپ کے لیے، اچھے سے اچھے جو حال ہوتے ہیں، جو جیسا بھی ہوتا ہے، جو روٹین ہوتی ہے آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں آپ سے، اور ہم اتنی محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو بس جی آپ جو ہے نا جیسے بھی ہو، آپ ہمارے بہن بھائی ہیں. میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ویڈیو آپ کے لیے کم سے کم بناؤں، زیادہ ویڈیو بڑی نہیں بناؤں، اس لیے کہ آپ پھر شکایت کرتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت لمبی ہو گئی ہے. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ سب نے مجھے کمنٹ میں لازمی میرے لیے دعا کرنی ہے، اور لازمی آپ سب نے مجھے اسپیشلی نماز پڑھ کے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دیں، تاکہ میں اپنے گھر کا اور اپنے بچوں کا خیال رکھوں، ٹھیک ہے نا. اور تو کوئی یہ نہیں ہے کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے جب شفا مل ہی جانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے شفا ہر کسی کے لیے لکھی ہوتی ہے، ہر کسی کو ملنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، یہ بیگم بیمار ہو تو پھر یہ پکانا ہے، یہ پکا رہا ہوں، ٹھیک ہے. گوبھی اور مٹر بنا رہا ہوں. السلام علیکم جی سب دوست اور بہن بھائیوں کو السلام علیکم. جی وائف بیگم بیمار ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کو یہ ڈرپیں اور یہ انجیکشن وغیرہ ڈاکٹروں نے جو لکھ کے دیے ہیں تو وہ ان کو لگائے ہیں ابھی میں نے. انشاءاللہ ان کی صحت ٹھیک ہو جائے گی. آپ لوگوں سے بھی دعا کی اپیل ہے، اللہ ان کی جلدی صحت دے میری وائف کو، اور پھر وہ اپنا یہ کام کاج سنبھالیں، ٹھیک ہے جی. کیونکہ مجھے ذرا سمجھ گیا نا دیر ہو جاتی ہے اس طرح کرنے میں. تو جو جن کا کام ہے وہ تو 1 منٹ لگاتی ہیں. ابھی اور کچھ نہیں تو میں سمجھتا ہوں آدھا گھنٹہ ہو گیا یہ مٹر چھیلتے ہوئے. جی تو پیارے بہن بھائیوں یہ میرا اگلے دن کا ولاگ ہے. اسد صاحب جن کنولے میں لگا رہے تھے انجیکشن. پہلے انہوں نے ڈسٹل واٹر سے کنولا چیک کیا، کنولا تو بند تھا، بہت تکلیف ہوئی مجھے. تو ابھی دوبارہ انجیکشن جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں ابھی چل پڑا ہے کنولا تو اس میں انجیکشن لگا دیتا ہوں، تو شام کو آ کے نا اس کو بدلی کروا دوں گا. میں نے کہا چلو صحیح ہے. لیکن جو ہے نا درد تو بہت زیادہ ہو رہی تھی مجھے، بہت زیادہ کنولے میں درد ہو رہی تھی. ویسے بھی نہیں، یہ چبھ بہت زیادہ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں کل سے اسی طرح چبھ رہا ہے، جب سے لگا ہے اسی طرح چبھ رہا ہے. تو ابھی اسد صاحب تو انجیکشن لگا رہے ہیں، لیکن اتنی مجھے درد ہو رہی ہے نا کہ نہ پوچھیں کہ جو مجھے درد ہو رہی ہے. میں بہت مشکل سے اس درد کو برداشت کر رہی تھی. بس جی جو تکلیف لکھی ہے وہ تو آنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب بہتر کریں گے. تو یہاں پہ رمیسا کو جو ہے نا میں گھر پہ ہوم ورک لکھ کے دیتی ہوں، یہ خود لکھتی ہے گھر پہ. اور ابھی اس کو میں بول رہی تھی اپنے ناخن کاٹو اور کپڑے چینج کرو، یہ کپڑے پہنو. اس کے میں نے ناخن کاٹے ہیں اور اس کو کپڑے دوسرے دیے ہیں وہ پہنے ہیں. کافی دنوں سے میں بیمار ہوں، اس کی بھی دیکھ بھال، بچوں کی دیکھ بھال ہو ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے. تو ابھی میں خود دوائی کھانے لگی ہوں. اتنی میری طبیعت خراب ہے نا کہ کیا کروں، دوائی تو مجھ سے کھائی نہیں جاتی. اتنا دل میرا خراب ہوتا ہے نا دوائی پینے سے. سیرپ مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. رمیسا اپنے کپڑے رکھنے جا رہی تھی واشنگ مشین میں، اور میں کہہ رہی تھی کہ مجھے پانی لا کے دو مٹکے سے اور میں جو ہے نا دوائی کھا لوں. تو رمیسا پانی لے کر آئی میرے لیے، اور میں نے جو ہے نا جلدی سے فٹافٹ سے دوائی کھائی. اور رمیسا کو بولا کہ اب آپ بیٹھ کے ہوم ورک لکھو، اسکول ابھی یہ جا نہیں رہی. میری خود طبیعت خراب ہے، اس کی بھی تھوڑی خراب ہے، پہلے سے کافی بہتر ہے. لیکن میں اس کو گھر پہ کوشش کرتی رہتی ہوں کہ اس کو نا الفابیٹ میں نے لا کے دیے ہیں انگلش کے، بڑی ABC کے، تاکہ اس کو اچھے سے یاد ہو جائیں، اس کو لفظوں کی پہچان ہو جائے. تو میں اس کے ساتھ نا محنت گھر پہ کرتی ہوں. انشاءاللہ اللہ کرے گا. ابھی چھوٹی ہے، سمجھ آ جائے گی. خیر چھوٹی اتنی بھی نہیں ہے، 5 سال کی تو ہو گئی ہے نا. اب جو ہے نا آہستہ آہستہ یہ سیکھے گی. تو ابھی میں اس کو لگا رہی تھی پڑھنے، بٹھایا ہوا اس کو. کبھی یہ شوق سے بیٹھ جاتی ہے تو کبھی آگے سے ضد کرتی ہے. چلے جی انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.